قوم لوط کا انجام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس بک پر لڑکوں کی فوٹوشاپ کی ہوئی تصویریں اور ان پر کمنٹس معاملات کی سنگینی کا الارم دے رہے ہیں۔ لوگ جس طرح کنٹیکٹ نمبر ایکسچینج کر رہے ہیں وہ تشویش کا باعث ہے۔ ان میں یقیناً ایسے بھی ہیں جو صرف تفریحاً ایسا کر رہے ہیں اور ان کا تعلق بدکاری سے نہیں ہے، یہ الگ معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور جو غلط کاری والے لوگ ہیں وہ خود ایسے الفاظ پوسٹ کرتے ہیں جس سے ان کے غلط عزائم صاف نظر آ جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کاموں میں ملوث لوگ قتل و غارت بھی کر رہے ہیں۔ کوئی مسلمان کس طرح ایسے مکروہ اور گھناؤنے جرم کر سکتا ہے اگر وہ قرآن میں آئی ہوئی تنبیہات اور وعیدوں سے واقف ہو اور ان پر ایمان رکھتا ہو؟ قرآن میں قوم لوط کی بدکاری کے بارے میں اتنا تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ ایک مذہبی کتاب میں ان خراب باتوں کو اتنا تفصیل سے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ کوئی اس بدکاری کے لیے جواز یا گنجائش نہ نکال سکے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں ہم جنس پرستوں کی شادی کا قانون بھی منظور کر لیا گیا ہے، لیکن قرآن سے ایسی کوئی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی۔ یہ معاملات بلیک اینڈ وائٹ میں بتائے گئے ہیں، کچھ بھی گرے میں نہیں ہے کہ کوئی گنجائش نکل آئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80 سے 84۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ قوم نے کہا، لوط اور اس کے لوگوں کو بستی سے نکال دو۔ آخر کار اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، اور ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اس کے علاوہ سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ عنکبوت اور سورہ ذاریات میں بھی اسی طرح تفصیل سے یہی بات دہرائی گئی ہے۔ یعنی قرآن میں 7 مقامات پر اسی طرح کے مضمون کے ساتھ اللہ نے اس بدکاری کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سخت عذاب کی وعید دی ہے۔ اتنے سخت احکامات کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں ہیں۔ صرف لوگ نہیں، پوری بستیوں کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا۔ لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے مطلب اور معنی جاننے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لوگوں کو اس گناہ کے بارے میں قرآن میں آئے ہوئے سخت احکامات کا علم ہونا ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔